11 نیوزی لینڈ کی طرف سے ہمیں دیکھنے کو ملا. اینڈ وہی والی بات جو ہم کہہ رہے تھے نا, پارٹنرشپس, اس طرح کوئی طویل پارٹنرشپ دیکھنے کو نہیں ملی ان کی طرف سے. اینڈ اسپنرز ونس اگین اف یو لک ایٹ عادل رشید, ول جیکس اینڈ ریحان احمد, دے آل پلیڈ دیئر پارٹ. دیکھیں پچ کے اوپر جتنا ٹرن تھا, آئی تھنک 157, 158, جتنا بھی 159 انہوں نے کیا, دیٹ واز مور دین پار رنس, کیونکہ ایک یوز پچ تھا, اتنا بڑا ٹرن مل رہا ہے, بال بلے پہ نہیں آ رہا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس رنس کے ساتھ تھوڑی کیلکولیشن جو انہوں نے تھوڑی مس آؤٹ کی اپنی بالنگ کے اندر, کہ جب آپ نے اتنے رنس کر لیا, آپ نے 4 سے 5 آؤٹ کر لیے. ایک تو اس چودھری کو بہت لیٹ لے کے آئے, ان کو 12ویں یا 13ویں اوور کے اندر پہلا اوور ملا. وہ اچھی بالنگ نہیں کر سکے, لیکن ایٹ لیسٹ یو شوڈ برنگ ہم لٹل بٹ ارلیئر. اس کے بعد جب آپ آتے ہیں اور آپ کے پاس ساری چیزیں بننے کے بعد 3 اوور میں 42 یا 44 رن, جتنے بھی 40 پلس رنز ہیں, آپ دنیا میں کسی بھی کرٹک کے پاس چلے جائیں, کسی بھی کپتان کے پاس چلے جائیں, کسی بھی کوچ کے پاس چلے جائیں, وہ یہی کہے گا کہ برنگ یور بیسٹ بالر آن, جس کام کے لیے وہ آیا گیا. اور 3 اوور کے اندر اگر آپ کے پاس ہینری کے 2 اوور پڑے ہوئے ہیں, فرگسن کے 2 اوور پڑے ہوئے ہیں, تو آپ کیسے ایک ایسے بالر کو جو ایک پارٹ ٹائم بالر ہے, ہی از ناٹ اے ریگولر بالر, تو آپ کیسے ہو گیا کہ آپ نے اس کو اوور دے دیا, وہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے, جس نے میچ بنانا ہے. تو اگر وہاں پہ آپ کا مین بالر بال کرے گا, وہ 8 یا 10 میں ایک آؤٹ کر کے دے دے گا, 8 یا 10 رنز کھا بھی جائے بڑی باؤنڈری کے ساتھ, تو دیر از آپشن کہ وہ ایک آؤٹ کر کے دے گا آپ کو. تو میں یہ سمجھ نہیں پایا کہ اس کے وہ ٹیکٹیکلی ایک بہت بڑی غلطی ہے جو سینٹنر سے وی ڈونٹ ایکسپیکٹ, بیکاز ہی از ویری شروڈ, ہی ڈز انڈرسٹینڈ دا گیم آف کرکٹ ویری ویل. لیکن جو اس نے آج یہ جو ڈیسیژن لیا ہے وہ ناقابل معافی ہوگا, وہ ناقابل معافی ہوگا اگر کل انشاءاللہ قدرت کا نظام چل گیا. ایک آپ نے ایک تو یہ بات کی 18 اوور کی فلپس کی, ایک اگر تھوڑا پیچھے جائیں, جب نیوزی لینڈ بیٹنگ کر رہا تھا تو آلموسٹ 10 اوور میں ان کے 100 ہو گئے تھے, 96, 97 تھے. اس کا مطلب اگلے 10 اوور میں صرف 60 رن ہی بنائے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو بالنگ تھی انگلینڈ کی, آپ نے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے, جس پیس سے عادل رشید نے بالنگ کی ہے 75, 76, انہوں نے ان کو چانس نہیں دیا, اور بڑی باؤنڈری جو ایک سائڈ پہ تھی اس کا فائدہ اٹھایا. وہاں ان کا ڈاؤن فال شروع ہوا کیونکہ ان کے اسٹمپنگ شروع ہو گئی. دیکھیں کتنی خوبصورت پریزنٹیشن آف دا سیم تھی. عادل رشید نے جس طرح کی بالنگ کی, اس کی گیند میں ڈرفٹ تھا, ڈراپ تھا, ٹرن تھا اور باؤنس تھا. جب 4 چیزیں ایسی آتی ہیں, آپ ہلکی سی بھی ٹیکنیکل ایررز آتا ہے, آپ کا کام پورا ہو جاتا ہے, آپ تمام ہو جاتے ہیں. اور اس نے, حالانکہ اس کا ایک اوور گندا بھی گیا, بٹ اس کو پتا تھا کہ نہیں, مجھے جس پیس پہ یا جس ٹریجیکٹری پہ بالنگ کرنی ہے, جس طرح پریزنٹیشن آف دا سیم رکھنی ہے اور جس ایریا میں گیند کرنا, وہ کرتا چلا گیا, جس کی وجہ سے نیوزی لینڈ کو بالکل ہی مصیبت پڑی. اور ول جیکس کا میرا خیال ہے ایک سافٹ ڈسمسل تھا جب راؤنڈ دی وکٹ اس نے گیند کی, غالباً ٹاپ آرڈر میں سے ایلن یا کوئی, ان دونوں میں سے کوئی ایک آؤٹ ہوا ہے. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت گیند جو ہے وہ ڈراپ ہو رہا ہے, ڈرفٹ ہو رہا ہے, اسپن ہو رہا ہے. تو آپ جب منہ اٹھا لیں گے تو یہ والا, یہ سافٹ ڈسمسل ہے. یہ اس طرح نیچے اگر وہ کھیلتا 2 رن بنا سکتا تھا. اس کو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ سیدھا فیلڈر پیچھے اس کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ کر دیا. قدرت کا نظام تو چلنا ہی ہے نا پھر. تو خیر, اب یہ جو بچہ ہے ریحان, جو اس نے بالنگ کی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو آخری اوور بھی کروایا ہے. جتنی تعریف کی جائے سپورٹ سٹاف کی کم ہے. اور دیکھیں کس قسم کی ان کی اینٹیسپیشن ہے اس کیچ کے اوپر. لاسٹ اوور تھا, کیا خوبصورت, دیکھیں کس طرح گیند ڈرفٹ ہوا ہے اور اس سے دور ہی چلا گیا ہے, دور ہی چلتا چلا گیا ہے. اور پریزنٹیشن آف دا سیم اور جس ٹریجیکٹری سے گیند کیا ہے, بیٹسمین پورا ہی ڈسیو ہو گیا. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ جتنی تعریف کی جائے ان کے سپورٹ سٹاف کی کم ہے. وہ اس وجہ سے کہ ایک بچہ جس کو آپ ڈیبیو کروا رہے ہیں اور وہ آیا اور اس کو آپ نے آخری اوور بھی کروایا اور اس نے آتے ہی پہلے اوور میں آؤٹ بھی کیا, اور جس طرح اس نے بیٹنگ کی, جسٹ امیجن کہ ڈریسنگ روم کا کیا اس کو انوائرمنٹ ملا ہوگا. حالانکہ پیچی پرفارمنس چل رہی ہے ان کے پلیئرز کے اعتبار سے, کوالیفائی کر گئے سیمی فائنل, بٹ انہوں نے ڈریسنگ روم کا کیا ماحول رکھا ہوگا, کس طریقے سے اس کے ساتھ کمیونیکیشن چل رہی ہوگی اور لک آفٹر کیا ہوگا. آج کے میچ میں دیکھا جائے مین آف دی میچ تو ول جیکس ہے, پر یہ جو بچہ آیا اور آتے ہی اس نے جو پرفارمنس دی ہے, جو اس کی باڈی لینگویج تھی, اور آتے ہی اس نے پہلے اوور میں وکٹ بھی لیے, اور جو 2 چھکے مارے ہیں اس نے, آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کی. آلسو سکلین, جب آپ بات کرتے ہیں انوائرمنٹ کی, ان کی جو گرومنگ جو کاؤنٹی کرکٹ میں ہوئی, ریحان احمد کی جب بات ہو رہی ہے, آئی مین ہی از گاٹ 6 فرسٹ کلاس 100s اینڈ 9 50s. سو وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے ایک ون آف فلوک مار کے اننگز. دیر از اے کانٹیکسٹ ٹو ہاؤ ہی از کم اینڈ پرفارم. سو واٹ ہیو یو سین آف ہم ان کاؤنٹی ان دیٹ ریگارڈ؟ دیکھیں کاؤنٹی سسٹم بہت پرانا ہے, 100, 125, 150 سال سے ہے, اور وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز
وہاں پہ جو رکھی جاتی وہ یہ ہے کہ پلیئر کو کس طریقے سے ڈیولپ کرنا اور کیا انوائرمنٹ دینا ہے. آپ یقین کریں کہ ایک پلیئر جب کاؤنٹی سے نکل کے لائنز میں جاتا ہے تو کوچ اس کا کاؤنٹی کے ساتھ میں جاتا ہے لائنز میں اور جا کے ہینڈ اوور کرتا ہے ساری انفارمیشن اور پلیئرز پروفائل اور اس کو انٹروڈیوس کرواتا ہے, اور جتنے دن ہو سکے 1-2 دن اگر ای سی بی الاؤ کرتا ہے وہ کوچ اس کے ڈریسنگ روم میں رہتا ہے تاکہ اپنے آپ کو اب ہر کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ کنیکٹ کر لے, فیملیئر ہو جائے, اسٹرینجر فیل نہ کرے. اب وہ جب آگے سے لائن سے انگلینڈ ٹیم میں جاتا ہے تو پھر وہاں کا کوچ, پچھلا کوچ ساری انفارمیشن دیتا ہے, وہ بیٹھتے ہیں چائے کافی پیتے ہیں اور اس پلیئر کی ساری پروفائل شیئر کرتے ہیں, اور پھر ان کے ساتھ ایک کوچ جاتا ہے ڈریسنگ روم کے اندر نیشنل ٹیم کے اندر, اور وہاں پہ جا کے اس کو یہ فیملیئر ہو جائے, یہ اسٹرینجر فیل نہ کرے کہ بھئی جس ماحول میں جا رہا ہے وہاں پہ وہ نرش کرے, فلرش کرے اور پلتا پڑتا رہے اور جو ہے وہ اپنے آپ کو اس سے بیلونگ کرے. تو آئی تھنک یہ سسٹم کی باتیں ہیں. جب سسٹم اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو ایک بچہ آئے گا اور آ کے ایسی آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کی پرفارمنس دے گا کہ میچ جو ہے ان کے منہ سے نکال کے لے گیا نیوزی لینڈ سے. بڑے مزے کی بات ہے عمر, جب آج بات ہو رہی تھی میچ سے پہلے تو کہہ رہے تھے انگلینڈ ویک اگینسٹ اسپن. نیوزی لینڈ کا بھی کم نہیں ہے, 7 وکٹیں گری, 7 ہی اسپنرز کو گری ہیں اور ٹوٹلی انہوں نے کنٹرول کیا. اسی لیے آج آرچر سے کو پورا کوٹا نہیں کروایا. آرچر کو کیسا دیکھا آپ نے آج اپنے نئے بال کے ساتھ؟ تھوڑا سا آپ کو لگا کہ اب یہ کیونکہ انڈیا میں کھیلیں گے سیمی فائنل تو وہاں تو پیسرز کی زیادہ ضرورت ہوگی, بالکل پکی بیٹنگ وکٹس ہیں. نہیں, میرے خیال سے صحیح, بالکل فل اپنے ردم میں لگ رہا ہے. ایک آدھا اوور اس میں رس پڑی, لیکن اگین وہی آپ کے کن کنڈیشن میں آپ زیادہ ریلیکس نہیں ہو سکتے. آپ کو ہر اوور پہلے سے زیادہ بہتر اچھے پلاننگ کے ساتھ کرنا ہوگا, کیونکہ یہاں پہ آپ کے جو لائن اور لینتھ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ آرچر کے پہلے 2 اوور دیکھ لیں تو اس کے تقریباً 6 to 8 میٹر پہ تھا, لیکن جس اوور میں اس کو رنس پڑے, جو پل شاٹ لگے اس کو, یا جو اس نے آگے بال کی ہے آرک میں, وہ اس کو سیدھے ہٹ لگی ہے, اس کو 6 لگا ہے. آئی تھنک آپ کے لائن اور لینتھ بڑا امپورٹنٹ ہے ایز بالر. آپ کے کنٹرول بڑا ضروری ہے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ آپ کتنے ڈسپلن اور کتنے اپنے آپ کو کمپوز رکھتے ہو. آئی تھنک یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کی پرفارمنسز کو امپروو کرتی ہو اور انہینس کرتی ہو, اور جب ایسے بڑے ایونٹ میں ہوتے ہیں نا تو آپ کبھی بھی ریلیکس نہیں ہو سکتے. آئی تھنک آرچر اپنے گڈ ردم, اچھے ردم میں لگتا ہے. ایک آدھ اور خراب چلا جاتا ہے, لیکن اسٹل آئی بلیو کہ وہ اپنے پیک پہ آ گیا ہے. اچھا, یہ انگلینڈ کی بھی حفیظ اگر بات کریں تو سلائٹلی کنسرننگ بات ابھی بھی ان کی بیٹنگ ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ریحان احمد نے نیچے سے رن سکور کر دیے, آپ کو ایک پارٹنرشپ نیچے سے لگ گئی, لیکن اوور آل اگر آپ ٹورنامنٹ کی بات کریں تو جوس بٹلر از اسٹل اسٹرگلنگ. وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دا فیکٹ دیٹ شاید آج ان کا دن ہے, آج وہ رنز کریں گے. وہی ایک آدھ جو ہے ول جیکس از پرفارمنگ فار دیم, یا ہیری بروک تھوڑے بہت رنز کریں. میں ایز اے اوور آل بیٹنگ سائڈ ان کی بات کر رہی ہوں. ویئر ڈو یو تھنک they are lacking or going wrong, because اب they're moving on to the next stage which is the semi final. دیکھیں, کانفیڈنس دینا بہت اچھی بات ہے. آپ کی جو مینجمنٹ یا آپ کا کپتان ہوتا ہے وہ آپ کے کریکٹر کے اوپر اور آپ کے سکلز کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب آپ آؤٹ ہونے کے پروسیس دیکھتے ہیں نا کسی بیٹسمین کی کہ یار یہ آؤٹ کیسے ہو رہا ہے, وہاں سے آپ کو پتا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے وہ جو فیلئرز ہو رہے ہیں یا وہ جو بہتر پرفارمنس اپ ٹو دا ایکسپیکٹیشن پرفارمنسز نہیں آ رہی, اس کی ریزن کیا ہے. وہ ریزن ابھیشیک کے کیس میں اگر ابھیشیک شرما کی میں بات کروں, ان کے کیس میں جائیں تو ہی واز پلئنگ دا سیم وے آف دا وے ہی از بین براڈ انٹو دا ٹیم, کہ وہ جائے اور امپیکٹفل اننگز کھیلنے کی رائٹ فرام دا فرسٹ بال شروع کر دے. ان کے کیس کے اندر, بٹلر کے اندر, ہی از اسٹرگلنگ ٹو موو ہز فیٹ, ہی از سرچنگ فار دا بال وچ از ناٹ دیئر. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں بیٹنگ کوچ ہوں گا تو آئی کین سی دیٹ کہ یار یہ اس وقت بالکل اپنے جو مینٹل سٹیٹ ہے نا اس کو نیگیٹو زون میں جا چکا ہوا ہے. نتھنگ رانگ ود اسکلس, بٹ کیونکہ میں ہمیشہ کہہ چکا ہوں کہ جب آپ کے اوپر 3 یا 4 یا 5 پرفارمنسز کا لوڈ پڑتا ہے, پریشر پڑتا ہے, تو سب سے پہلی جو سٹیٹ آپ کی خراب ہوتی ہے وہ سوچنے کی جو طاقت ہے وہ مینٹل زون میں یا نیگیٹو زون میں چلی جاتی ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بٹلر از ناٹ دا سیم بٹلر جو ہم جانتے ہیں یا جس کو ہم سوچتے ہیں کہ وہ آ کے پرفارم کرے. بہت زیادہ لائک ان کی جو فیٹ موومنٹ ہے وہ نظر نہیں آ رہی, ان کا بیٹ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, پلئنگ اوے فرام دا باڈی, اور وہ چیز وہ ڈھونڈ رہے ہیں جو پچ یا وہ بال نہیں ہے. سو ہی از ناٹ واچنگ دا بال ایٹ دا مومنٹ. تو میرے لیے میں یہ ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ یس از اے گریٹ پلیئر آف T20 کرکٹ, لیکن اس وقت جو ان کی اسٹرگلنگ زون ہے اس کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ اٹ ول ناٹ بی اے بیڈ ڈیسیژن ٹو برنگ سم ون ایلس, کیونکہ اگر وہ نہیں کر پا رہا تو کتنی دیر تک ایک بندہ 6 سے 7 میچز میں ٹیکنیکلی
एक्सपोज होके आउट हो रहा है, तो व्हाई नॉट टू ब्रिंग समवन एल्स, व्हाई नॉट टू गिव अ गुड चांस टू समवन एल्स. तो मैं ये समझता हूँ वेन डकेट है और बहुत अच्छा स्पिन, बहुत अच्छा मैं ज्यादा तौर पर समझता हूँ कि जब इतना लंबा आपके ऊपर प्रेशर पड़ जाए, सो इसमें भी कोई हार्म नहीं है कि आप उनको रेस्ट करवाएं. आज के मैच में किया जा सकता था, विच आई वांटेड टू, कि आज के मैच में ट्राई आउट कर लिया जाता है, क्योंकि यू ऑल्सो हैव टू मैनेज द रेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज वेरी वेल, क्योंकि जो आपके पीछे बैठे हुए लोग हैं उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए. तो मेरा अपना ख्याल ये था कि ये किया जा सकता था. इंटरेस्टिंग टेक है, बिकॉज आपका अलहदा टेक है फ्रॉम व्हाटएवर वी हैव सीन इन द ऑन द शो सो फार. वो ये आप तो यही कहते हैं ना कि जो आपका बड़ा प्लेयर है आप उसको बैक करते जाओ. आपने शाहीन का एग्जांपल दिया. You know, we were all of the opinion कि ठीक है उनको थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए because he's not able to perform. You were like no, we need to go back to him. एक फिर रेस्ट हुआ, रेस्ट के बाद वो बेहतर आके उन्होंने परफॉर्मेंस दी. So that rest did do him good. But in this particular situation, क्या कहेंगे आप बटलर के? बदली आती है, चांद ही रहता है, बदली हटती फिर चांद फिर चमकना शुरू हो जाता है. ये ग्रेट प्लेयर था T20 का, इसके ऊपर थोड़ी सी बदली आई हुई है. ये बदली हटेगी कैसे? जैसे हफीज ने कहा कि मेंटल स्टेट जो है, देखें डे ड्रीमिंग की बात आप अक्सर कहते हो, डे ड्रीमिंग कर रहा है, गाड़ी चल रही है, देख रहा है बट नहीं देख रहा. जहां सोच है वो वहां पे है, आंख इधर है, सोच कहीं पे रहा है, गाड़ी चल रही है, आइडिया भी चल रहा है, इसका फुटवर्क आइडिया पे चल रहा है. ये गेंद को देख नहीं रहा, ना लाइन और लेंथ का पता चल रहा है. जब वो देखेगा तो फिर रिएक्ट करना शुरू हो जाएगा. इसकी सोच इसकी आंख के आगे आई हुई है, इसकी सोच को पीछे करना है, इसकी आंख को आगे करना है. जस्ट वॉच द बॉल और फिर रिएक्ट करें. इसके साथ अभी भी कोई बैठ जाए, बात करे, इसकी सोच को पीछे ले जाए, सिर्फ वॉच करे, किसी चीज को ना देखे, रिएक्ट करे, रिलैक्स रहे, कदम चलना शुरू हो जाएंगे. टेक्निकल फॉल्ट नजर आ रहा है बट इट्स नॉट अ टेक्निकल फॉल्ट, इट्स अ मेंटल फॉल्ट. किसी को इसके साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी. ये बहुत ही लीथल बैट्समैन है, ये पूरा मैच एक साइड में ले जाता है, ये इनको पता है. कैरेक्टर इसका ऐसा है, मैं अगर हेड कोच हूं मैं इसको बाहर नहीं बिठाऊंगा, बट इसके दिमाग के ऊपर काम किया जाए. अगर आप हेड कोच हैं, आप उनको बाहर नहीं बिठाएंगे. व्हेन डू यू डिसाइड कि अच्छा ठीक है अब काफी दे दिए हैं चांसेस, अब ये मतलब मैं सिर्फ ये कह रही हूँ व्हेन डज दैट पॉइंट कम फॉर समवन लाइक यू? वर्ल्ड कप के बाद इसको पार्क कर दें. अगर आप पूरी वर्ल्ड कप खेलेंगे, पूरा वर्ल्ड कप फिर उसके बाद पार्क कर दें. मेरी अपनी सोच है. मेरी सोच क्या है कि बिल्कुल मेन चांस उसको दिए जाए, जो मैं कह रहा हूँ. लेकिन 5, 6, 7 एविडेंस आपको मिल गए कि ही स्ट्रगलिंग, तो जो इक्वल अपॉर्चुनिटी पे दूसरा प्लेयर सिटिंग अपना इंतजार कर रहा है उसको भी तो यूटिलाइज करना ना. एज ए कोच यू डोंट ऑलवेज थिंक अबाउट 1 or 2 प्लेयर्स, यू थिंक अबाउट द होल टीम. हाँ, बट ये हफीज है, मेरा ये है, हफीज का ये है. बट मेरी अपनी सोच ये है कि मुझे एक बंदे का पता चल गया वो कैसा है, उसने मुझे कितने एविडेंस दिए हुए हैं और किस किस्म के एविडेंस दिए हुए हैं, और मुझे पता है ये आ गया, वेल प्रिपेयर्ड है. बट अब आगे कहीं दिमाग की सोचों में घूम गया ये. अब मैं स्पोर्ट्स स्टाफ को कहूंगा दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्राई एंड फाइंड दिस. So you'll take a chance in the semi-final. मैं उसको एंड तक जाऊंगा, जहां तक जाएगा देन आई विल से. नहीं, अभी देखिए सेमीफाइनल जोन में शायद दोबारा इन्हीं की तरफ जाए. मैं आज की मैच की बात कर रहा हूँ कि आज बेन डकेट को ट्राई आउट किया जा सकता था, क्योंकि सेमीफाइनल में तो जा चुके थे. देखिए मोर ऑफन देन नॉट होता यह है कि जब आप जीत रहे होते हैं तो ऐसी चीजें छुप जाती हैं, हार रहे होते हैं तो छुरियां निकल आती हैं कि किसको निकालना है किसको नहीं निकालना है. और ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी ब्रेक से पहले कही कि शायद इंग्लैंड इस फॉर्मूला को ओके है कि भाई दे डोंट एक्सपेक्ट एवरी बैटर टू स्कोर रन्स. वो कहते हैं कि जी जीत तो रहे ना मैच. एक दिन 62 किया सॉल्ट ने, किसी ने कुछ नहीं किया. एक दिन ब्रुक ने 100 किया, किसी ने कुछ नहीं किया. और जैक से एक बंदा है जो नीचे से उनके लिए रन कर रहा है. सो द आइडिया ऑफ गेटिंग 170, 175 इज बीइंग अचीव्ड एवरी टाइम. आएंगे वापस और बात करेंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि अब पाकिस्तान क्या करे, किसको खिलाए किसको नहीं खिलाए. कल का मैच है.